ایوب نیشنل پارک راولپنڈی سے تمام دیکھنے والوں کو ویلکم۔ یہاں پہ آج گہرا لمبا سانس لیں گے، سب کچھ کرا کے تو ندیم صاحب جو کہ یہاں کے سینئر انسٹرکٹر ہیں وہ آج اس کلاس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور صبح کے خوبصورت ماحول کے اندر یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جی۔ ایسی ایکسرسائزز جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ لینڈنگ آن ٹوز، یہاں پہ اپنی باڈی کو بالکل ڈھیلا چھوڑنا ہے، کوئی کنجوسی نہیں کرنی، توجہ باڈی میں نہ رکھے، ذرا چھوڑ دیں اس کو۔ دیکھیں آپ کی باڈی کا تناؤ جو ہے، سختی جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑیں، بے شک میٹ سے آگے پیچھے جا رہے ہیں تو بے شک چلے جائیں، اپنے جبڑے کو تھوڑا سا کھول کے رکھیں، ذرا یہاں پہ چھوڑیں اور چھوڑیں ذرا اپنے آپ کو۔ کوئی چیز نہیں گرے گی، اگر اپنی ہے تو اپنے پاس ہی رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیں ذرا۔ چلیں جی، بیٹھ جائیں گے اپنی اپنی جگہ پہ۔ ہاں بالکل سر، بیٹے کو سمجھایا ذرا۔ ماشاءاللہ جی، مجھے ڈاکٹر صاحب کیا فرمایا جی آپ نے؟ میں وہ کام کرتا ہوں جو مجھے سوٹ کرتی ہے، ایکسرسائز کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں پاگل ہوں۔ ہیلو ہیلو جی، آواز آ رہی ہے صحیح؟ ہیلو 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 1 2 3 ہیلو جی، آواز صحیح ہے؟ اوکے، ہاں تھوڑی سی زیادہ بڑھا دینا۔ جی ویلکم جی، آپ سب کو آج کے اس خوبصورت سیشن میں ویلکم۔ آج سے موسم بھی بدل گیا ہے، تھوڑا ٹھنڈ کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی موسم بدلتا ہے تو ہماری ایکسرسائزز بھی کچھ بدل جاتی ہیں، ورک آؤٹ بہتر ہو جاتا ہے، ورک آؤٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ گرمی میں ہم تھوڑا ورک آؤٹ سلو رکھتے ہیں، فزیکل ایکسرسائزز جو ہیں وہ کم کرتے ہیں، لیکن جیسے موسم بدلتا ہے، ٹھنڈا آتا ہے، تو ہماری باڈی کو زیادہ ورک آؤٹ کی ضرورت ہے۔ دوستو، جب تک آپ پراپر ورک آؤٹ نہیں کریں گے، پوری دنیا کو دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا یعنی کیا لائف سٹائل ہے، لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہاسپٹلوں کو اپنے کو دیکھ لیجئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے، جیسے لوگوں کو، یعنی آپ ہاسپٹلوں کو دیکھتے ہوں کہ کتنے لوگوں کی بھیڑ ہے، صرف اس لیے کہ لوگ پراپر ورک آؤٹ نہیں کرتے۔ یہ باڈی حالات و واقعات سے لگاتار متاثر ہو رہی ہے، لگاتار ہماری باڈی پہ ایفیکٹس آ رہے ہیں، لگاتار ہم وکٹم بن رہے ہیں۔ جس طرح آپ کسی سفر میں جائیں تو اس سفر سے آپ کے کپڑوں کو میل لگ سکتی ہے، پسینہ آ سکتا ہے، جسم کے اوپر میل لگ سکتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں آپ ایک لمبے عرصے سے گزرتے آئے ہو، اور اس سفر کے دوران ہزاروں واقعات ہوئے، ان ہزاروں واقعات کے ایفیکٹس آپ اپنی باڈی کے ساتھ لیے ہوئے ہو۔ پھر سن لیجئے، لائف کے اندر ہزاروں واقعات ہوئے، اور ان ہزاروں واقعات کے اثرات، ایفیکٹس، وہ ہر انسان اپنی باڈی کے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ بڑے تھوڑے لوگ وہ کچھ دیر کے لیے رک کے وہ ان اثرات کو، اس میل کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں، باقی سب لوگ ویسے ہی
یہ زندگی کا سفر میلے کچیلے حالت کے اندر کرتے رہتے ہیں اور پھر بیماریوں کا واسطہ پڑتا ہے. تو یہ جو سیشن ہے یہ اس لیے کہ ہم کس طرح لائٹ ہو پائیں, اپنے آپ کو فری کر پائیں, فری فرام سٹریسز. آئیے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیں, دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں. And now just relax your body. Relax your body. یہ پہلا کام ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی پوری باڈی کو ڈھیلا چھوڑنا. سر ڈھیلا, کندھے ڈھیلے, اپر بیک اینڈ لوئر بیک بالکل ریلیکس چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. جب میں کہتا ہوں باڈی کے تمام پارٹس کو چھوڑ دیں, ڈھیلا چھوڑ دیں, تو اس کا مطلب ہے اپنے تناؤ کو چھوڑ دیں. جو بھی باڈی کے اندر بیماری ہے, تناؤ ہے, درد ہے, سٹریس ہے, یاد رکھیے وہ مائنڈ سے آیا ہے. وہ آپ کے ایموشنز ہیں, وہ آپ کی ہیبٹس ہیں. تو ابھی سب سے پہلے اپنی توجہ اپنے ہیڈ پہ لے جائیں. آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی توجہ اپنے سر پہ لے جائیں. جیسے میں کسی گاڑی کے ڈرائیور سے کہوں کہ وہ سٹیئرنگ کو پکڑ لے, وہ بریک کو دبا دے, وہ گیئر کو لگائے, تو وہ لگا پائے گا, وہ گاڑی کو روک پائے گا, وہ چلا پائے گا. آپ سب لوگ اپنی اپنی باڈی کے ڈرائیور ہو, لیکن آپ نے اپنی باڈی کی ڈرائیونگ سیٹ اپنے ڈیپ مائنڈ, ایک بے ہوش سسٹم کو انکانشس مائنڈ کے حوالے کی ہوئی ہے. آپ نے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ آپ کے اندر جو ڈیپ مائنڈ ہے, انکانشس مائنڈ, لاشعور, بلکہ اس نے آپ پہ قبضہ کر لیا ہے. آئیں زندگی کو ویسے گزاریں جیسے گزارنا چاہیے. زندگی ویسے ہو جیسی ہم چاہتے ہیں. ہم صحت چاہتے ہیں, ہمارا ڈیپ مائنڈ ہمیں بیمار کر رہا ہے. ہم ہیپی رہنا چاہتے ہیں, ہمارا ڈیپ مائنڈ ہمیں اداس کر رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ صرف ایک ہی وجہ کہ وی ڈونٹ ہیو اے کنٹرول آن اوور سسٹم. سو نو اپنے ہیڈ پہ چلے جائیں. میں بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں یہ ہیڈ آپ کا ہے. ہیڈ پہ چلے جائیں اور ہیڈ کو بھی ٹائٹ مت رکھیں. ہیڈ کے سارے سسٹم کو, باہر کے مسلز ہیں, اندر برین ہے, آنکھیں ہیں, پھر اس کے بعد نیچے فیس ہے, گردن ہے, یہ سارا سسٹم لیٹ گو, جسٹ لوزن اپ. یا تو یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کی باڈی نہیں ہے, تو پھر میں مان لوں گا کہ بھئی اس کو آپ ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے. جب باڈی آپ کی ہے, اس کو ٹائٹ آپ کرتے ہو, اس میں سٹریس آپ کی وجہ سے آتی ہے. جب ہم غصہ کرتے ہیں تو باڈی کے اندر جو حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے وہ ہماری عادت اور ہمارے غصے کی وجہ سے آتی ہے. تو ابھی جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ ریلیکس یور ہیڈ, تو
تو یہ بھی آپ کی وجہ سے ہی سر ریلیکس ہو پائے گا. سر کا اوپر والا حصہ نرم چھوڑ دیں, ماتھا نرم چھوڑ دیں, فیس کے سارے مسلز ڈھیلے, گردن ڈھیلی. خام خواہ ٹائٹ کیا ہوا ہے ہم نے اپنے آپ کو, خام خواہ میل کو, تناؤ کو, ڈیٹا کو, ایموشنز کو, دکھ کو, سٹریس کو ہم نے اپنی باڈی میں روکا ہوا ہے. لیٹ گو کر دیں. اپنے شولڈرز کو ڈھیلا چھوڑ دیں. کس نے کہا ہے شولڈر کو فریز کریں؟ ہمارا ڈیپ مائنڈ شولڈرز کو فریز کر دیتا ہے, کر لیتا ہے. وہ بیوقوف ہے, وہ ناسمجھ ہے. لیکن ابھی ڈیپ مائنڈ کی بات ختم. ابھی تو ہوش کی بات, کانشیس مائنڈ. ابھی تو سمجھ کی بات شروع ہو گئی کہ میرے کندھے ریلیکس ہونے چاہیے, ڈھیلے ہونے چاہیے. یہ فروزن جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یہ جو فروزن فیلنگ ہے, یہ فیلنگ انرجی میں اب بدلنی چاہیے. دو ہی حالتیں ہیں باڈی کی, ایک فزیکل اور ایک انرجی. جب ہم انویئر, اگنورینس, بے ہوشی میں جیون کو جیتے ہیں تو ہم ہارڈ ہو جاتے ہیں, ہم فریز ہو جاتے ہیں. وی بیکم مور میٹر وین وی لیو لائف ان اگنورینس. بٹ ناؤ وی آر لیونگ, وی آر سٹنگ ہیئر ود فل اویئرنیس. تو شولڈرز کو ٹائٹ نہیں رہنا چاہیے. جب ہم نے شولڈر کو ڈھیلا چھوڑ دیا, فریز ہم نے کیا ہے, ٹائٹ ہم نے کیا ہے, تو ہم ہی اس کو ڈھیلا بھی چھوڑ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس کو فریز کرنے میں سالہ سال لگے ہیں. تو اس کو ڈیزالو کرنے میں, ان کو نرم کرنے میں, ان کو انرجی کی حالت میں لانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن کام سٹارٹ کر دیا. جی ڈھیلا چھوڑ دیجئے شولڈرز کو, بازوؤں کو بھی. اپنی چیسٹ کو ریلیکس چھوڑ دیں. چیسٹ کے باہر کے مسلز, اندر دل اور پھیپھڑے, یہ ٹائٹ نہ ہو. خواہ مخواہ آپ نے اپنی زندگی کو بوڑھا کر لیا ہے. سختی, اور پھر آپ کہتے ہو کہ زمانہ, یہ زندگی آپ کو بیمار کرتی ہے. نیچر قطعاً بیمار نہیں کرتی, نیچر دکھ دیتی ہی نہیں. جسٹ ریلیکس یور باڈی. سارا نظام قدرت آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے ہے. اپر بیک کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے, لوئر بیک کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے. جو پکڑا ہے, تناؤ پکڑا ہے, سٹریس پکڑی ہے, ڈپریشن پکڑی ہے, آرتھرائٹس پین پکڑا ہے, جوڑوں کا درد پکڑا ہے, مائیگرین پکڑا ہے ہم نے, اور یہ سارے درد, یہ ساری بیماریاں ہمارے ایموشنز کی وجہ سے ہیں, ہمارے تھاٹس کی وجہ سے ہیں. تو جو کچھ بھی سائیکولوجیکلی, جو کچھ بھی ایموشنز, ہیبٹس اور تھاٹس سے آیا ہے, اس کو لیٹ گو کر دیں. میں اپنی لوئر بیک کو, پیٹ کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہوں. لیگز, تھائیز, نیز ٹائٹ نہ رکھیں. پنڈلیاں جسٹ ریلیکس. Just relax your body.
ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ایسے فیل کریں جیسے میں باڈی نہیں، جیسے میں ایک انرجی ہو گیا ہوں. اوکے جی، ابھی سب لوگ ہم سانس لیں گے، لیکن بات دھیان سے سن لیجئے. جسے آپ سانس کہتے ہیں میں اس کو لائف کہتا ہوں. جسے آپ سانس کہتے ہیں میں اس کو صحت کہتا ہوں. تو بھی سانس کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. ہم زندگی کو، ہم صحت کو اپنے اندر اتاریں گے. پیٹ کے نچلے حصوں تک پوری باڈی کے اندر آپ نے صحت کو، زندگی کو بھرنا ہے. منہ بند کر لیجئے اور ناک کے راستے سانس کو لینا ہے، لیکن سانس زندگی ہے، سانس صحت ہے. سب لوگ منہ کو بند رکھتے ہوئے ناک کے راستے فل باڈی، ساری باڈی کے اندر صحت کو اتاریں گے. چھوڑ دیں. زندگی کو باڈی کے اندر بھریں گے. ونس اگین چھوڑ دیں. ہم بہت تھوڑا سانس لیتے ہیں. بریتھ از لائف. اور اس لیے ہم بہت تھوڑے تھوڑے لائف بھی ہوتے ہیں، کام چلاؤں لائف. کبھی ہفتے میں 4 دن صحت مند رہ لیے، 4 دن گولیاں کھا لیں. یہی جیون چلتا ہے. کبھی سر درد، کبھی ڈپریشن. یہ ساری کی ساری باتیں اب آپ کی لائف سے ختم ہو جائیں. صرف ایک پیارا احساس، ایک سیٹسفیکٹری حالت، ایک ہیپی اور ہیلدی زندگی آپ کا مقدر بنے. یہ باڈی ڈھیلی چھوڑ دیں، بازو بھی ڈھیلے. ونس اگین لائف کو انہیل کیجئے. چھوڑ دیں. سانس کو بریتھ ان، بریتھ آؤٹ. میں نے لفظ کہا صحت استعمال کریں گے، زندگی استعمال کریں گے. ہر سوچ اور ہر لفظ کی ایک اپنی وائبریشن ہے. جیسے کوئی ناپسندیدہ بندہ، کسی بندے نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی فریب یا کوئی بری بات کی ہو. اگر اس بندے کی سوچ چل رہی ہو تو آپ ٹینس ہوتے ہیں، ایزی فیلنگ نہیں آتی، ایک تناؤ ہوتا ہے. یا کوئی غلط واقعہ وہ یاد آئے تو بھی آپ کو تناؤ ہوتا ہے. سیم ایسے ایموشنز، ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے. ایسے ہی جب آپ لفظ صحت کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہو تو صحت سے باڈی کے اندر کچھ پازیٹیو کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں. سن لیجئے، ہر لفظ کی اپنی وائبریشن ہے، ہر لفظ کے اپنے اثرات ہیں. ہمیں باڈی کو دیکھیے، پہلے تو سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں اپنی باڈی کو صحت اور تندرستی، یہ تندرستی اور صحت کو ذرا صحیح شعور سے ادا کریں اپنی زبان سے. ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک صحت مند ہونا ہے، ہیلدی ہونا ہے، انرجائزڈ ہونا ہے. یہ انرجائزڈ کیا ہے؟ کسی پھول کو دیکھیں، وہ جب کھلا ہوتا ہے انرجی اس کے آس پاس بکھر رہی ہوتی ہے، وہ خوشبو سے، رنگ سے، روپ سے بھرا ہوتا ہے. ایسے ہی ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ایک پھول کی طرح انرجائزڈ ہونا ہے. جیسے کوئی میٹھا پھل، اس کا رگ رگ، اس کی رگ رگ میں، اس کے ریشے ریشے میں، انگ انگ میں مٹھاس پھیل چکی ہوتی ہے. ایسے ہی ہمیں سر سے لے کر سارا انرجائزڈ ہونا ہے. ونس اگین بریتھ ان،
breathe out. پرندوں کی آوازیں سنیے ابھی. آکسیجن سے یہ ماحول بھرا پڑا ہے. لائف فورس ہمارے آس پاس ہے. ہم ایک لائف فورس زندگی ایک صحت اور تندرستی کے خزانے میں بیٹھے ہیں. ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ریلیکس چھوڑ رہے ہیں تاکہ زندگی ہمارے اندر آئے. زندگی ہمیں زندہ کرے, ہمیں ہیل کرے. لائف فورس ہمارے انگ انگ میں بھر جائے. مت سمجھیے کہ عام آدمی زندہ ہے. وہ تو بس سانسیں چل رہی ہیں, زندگی کو بس گزارا مزارا لے کے چل رہے ہیں. زندگی کیا ہے؟ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو انرجی فیل کریں, انرجی فیل کریں. ایک انفینٹ فیلنگ میں ہم سب چلے جائیں. اوکے, ونس اگین جی بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. سب لوگ اپنی توجہ اپنے سر پہ لے جائیے. اب آپ سانس کو باہر پھینکیں گے, بٹ اس سوچ کے ساتھ کہ میں اپنے سر سے سارے تناؤ, ساری سختیوں, ساری بیڈ وائبریشنز, سارے بیڈ ایفیکٹس کو سانس کے راستے باہر پھینک رہا ہوں. سانس کو باہر پھینکنا شروع کر دیں ناک کے راستے. توجہ سر پہ رہے گی. آج سر کے اندر کوئی تناؤ مت رہنے دیں. سر کی ساری سختی کو, سر کے سارے نیگیٹو ایفیکٹس کو, سارے تناؤ کو آج باہر پھینک دیں گے. جیسے کپڑے کے اندر میل ہوتی ہے, پہلے ہم کپڑے میں پانی پہنچاتے ہیں. دو ہی ایکسرسائزز میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سانس بھرنا اور ایک سانس کو باہر پھینکنا. کپڑا میلا ہو, پہلے کپڑے کے رگ ریشے تک پانی پہنچایا جاتا ہے اور پھر کپڑے کو سارا نچوڑا جاتا ہے. جاری رہے. یاد رکھیے, چھینک باڈی کے پریشرز کو, باڈی کے تناؤ کو نکالنے کا ایک نیچرل قدرتی ذریعہ ہے. جب ہماری باڈی میں پریشرز بڑھ جاتے ہیں تو باڈی اپنے آپ چھینک لیتی ہے. جس طرح آپ کے گھر میں پریشر کوکر کے اوپر ایک سیفٹی وال ہوتا ہے, پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہ سیفٹی وال آن ہو جاتا ہے. ایسے ہی چھینک ایک سیفٹی وال کا کام کرتی ہے پریشرز کو باہر نکالنے کے لیے. لیکن تھوڑا سا کام ہوتا ہے چھینک سے. یہ ایک آرٹیفیشل چھینک ہے, یہ سانس کو باہر پھینکنا. تو تمام بیڈ وائبریشن, تمام ایفیکٹس کو, کیونکہ آپ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں, بہت میل لگی ہے, بہت تناؤ ہے, بہت ڈپریشن ہے, سر میں دردیں ہیں, سر میں سختی ہے. توجہ سر میں رکھتے ہوئے سانس کو باہر پھینکتے جائیے. سر میں اور سانس میں ایک لنک پیدا کریں. جیسے سانس کے راستے سر کا تناؤ باہر جا رہا ہے. رک جائیں گے. زندگی وہ ہے جو ہو نہ شناسائے اجل. یہ اقبال نے بڑی پیاری زندگی کی بات کہی. زندگی وہ ہے جو ہو نہ شناسائے اجل. جیون, حیات, زندگی اس کو کہتے ہیں جس میں
موت کا کوئی ڈر نہ ہو، ولا خوفن، کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل؟ وہ جینا ہی کیا جس میں ہر وقت ڈر اور خوف بنا رہے، جس میں ہر وقت بیماریوں کا خوف، مرنے کا خوف۔ پلیز غور سے سنیے، آپ کی باڈی ایج کرتی ہے، آپ بوڑھے ہوتے ہیں، جسم آپ کا بوڑھا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر ایک ایسا جز، ایک ایسا عنصر، ایک ایسی حالت ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، جو ایج نہیں کرتی، جس میں کوئی حالات و واقعات کا اثر نہیں آتا۔ ان ایکسرسائزز سے وہ عنصر، وہ ایلیمنٹ جاگتا ہے اور آپ لائیو اٹھتے ہیں۔ یو ونس اگین بریتھ ان، بریتھ آؤٹ۔ آنکھ کھول لیجئے، دونوں ہاتھوں کو لاک لگائیے، اینڈ آپ اسٹریچ کیجیے، آپ اور آپ فیس آپ اور اسٹریچ کیجیے، فیس بھی آپ کھول، ہاں ہاں ہاں۔ اچھا واپس آئیں، کیا حال ہے آپ کا؟ بہت غیر حاضری ہیں آپ کی۔ ہاں، کون سی ڈیوٹیاں ہیں؟ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، سب سے پہلے صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، یہ اپنی ڈیوٹی ہے۔ باقی جتنے بھی آپ جاب واب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان سے دوسرے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کام ٹھیک کیا ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ پہلی ڈیوٹی ہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ ہیلدی کرنا، یہ سب سے پہلی نیکی ہے، پہلا سکھ۔ میں کہتا ہوں نا کہ زندگی کا پہلا سکھ ہی ہیلدی باڈی ہے، پھر دولت پھر بعد کی بات ہوتی ہے۔ یقین جانیے، اگر آپ کے پاس صحت ہوگی تو آپ بادشاہ ہیں اپنے آپ کے اندر، اور دنیا بھر کی دولت بھی آپ کے پاس ہوئی۔ میں ڈیلی دیکھتا ہوں نا ایسے لوگوں کو، ڈیلی دیکھتا ہوں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے دولت کا، صحت نہیں ہے تو مرے جا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہیں، لائف انجوائے نہیں کر پاتے، لائف کا کوئی مزہ ہی نہیں ہوتا، پھیکی لائف ہوتی ہے ان کے پاس۔ تو پہلا کام اپنے آپ کو ہیلدی کر لیں۔ اوکے جی، ونس کے دونوں ہاتھ اوپر، اور عمر بھائی کدھر ہیں؟ اور آئیے جی، اقبال کا شعر سنیے جی، ڈیوٹی والوں کے لیے خاص طور پہ۔ یہ وہ لوگ جو نوکری دھندے میں پھنس گئے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو بچا لیا جی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں بزنس مین کو کہتا ہوں کہ وہ بہادر آدمی ہوتا ہے، کم از کم اپنی مزے سے اٹھتا آ جاتا۔ اقبال نے نوکری والوں کے لیے ایک شعر کہا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم۔ عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، ملک الموت کہتے ہیں موت کا فرشتہ۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، یعنی موجودہ زمانے نے تیری روح کو، تجھے روزی روٹی کی فکر دے کے تیری روح کو قبض کر لیا ہے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہین بخشا۔ انسان کو، ہر ایک انسان کو قدرت نے، نیچر نے، شاہین، خدا کبھی کسی کو غریب پیدا کرتا ہی نہیں، اس کے خزانے میں غریب ہوتے ہی نہیں، وہ سب کو بادشاہ پیدا کرتا ہے۔ غریب ہم خود ہوتے ہیں، ہم اس اپنی انرجی کو اپنے اندر جگاتے نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہین بخشا۔ ہر انسان کو اللہ نے شاہین کی آنکھ دی ہوئی ہے، اب اس آنکھ کو جگانا تو آپ نے نا، کہ کہاں ہے وہ پوائنٹ میرے اندر، کہاں وہ جذب و مستی چھپا ہے، کہاں میرے اندر فرید چھپا ہوا ہے، کہاں میرے اندر بلے شاہ چھپا ہوا ہے، کہاں میرے اندر جنید بغدادی چھپا ہے، کہاں میرے اندر ایک منصور چھپا ہوا ہے۔ آپ سب کے اندر وہ شاہین چھپا ہوا ہے۔ فیض فطرت نے تجھے دیدائے شاہین بخشا، جس میں رکھ دیا غلامی نے نگاہ خفاش۔ غلامی کس چیز کی؟ ادھر دیکھ لیجئے ذرا، ویسے ان کی غلامی پتہ ہے کون سی غلامی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں وہ ایک نا، اکثر لوگوں نے سنا، پھر سنا دیتا ان کی غلامی کیا ہے۔ وہ ایک تھانے دار صاحب نے رات کو آوارہ گردی میں 3 بندے پکڑ لیے، آوارہ گردی میں۔ تو تھانے دار صاحب نے تھانے میں لے آیا، پہلے سے پوچھتا ہے بھئی تو بتا کس کا مرید ہے؟
وہ کہتا ہے جی میں گولڑا شریف والوں کا مرید ہوں. تھانے دار کہتا ہے بند کرو اس کو بھی اندر. دوسرے سے پوچھتا ہے تو کس کا مرید ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں اپنا موڑا شریف والوں کا مرید ہوں. یہ دو ہی گدیاں نا ہمارے اس علاقے میں. تھانے دار کہتا ہے اس کو بھی بند کرو. تیسرے کو پوچھتا ہے تو کس کا مرید ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں اپنے پیروں کا نام وضو لے کے نا وضو کر کے لیتا ہوں. تو تھانے دار کہتا ہے پانی منگاؤ. اس کو وضو کرایا جاتا ہے. تو تھانے دار پوچھتا ہے اب بتا کس کا مرید ہے؟ وہ کہتا ہے میں رن مرید ہوں. تھانے دار کہتا ہے او اللہ دیتے چاہ پانی لے کے اپنا پیر بھائی آئے اے اپنا پیر بھائی آئے سادہ رن مرید ہے. یہ ایف بی آر والے ہیں. یہ ایف بی آر والے انہوں نے آج کل پورے ملک کو ٹانگا ہوا ہے. کبھی کبھی دکانوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں صبح کو. او کبھی فلانے کو پکڑ رہے ہیں, کبھی فلانے کی آج کل انکوائری چل رہی ہے. اوکے جی بریتھ ان, بریتھ آؤٹ, ریلیکس یور باڈی, ریلیکس یور مائنڈ. اچھا آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ ٹیکس والے بیٹھے ہیں, یہ سچا واقعہ ہے. آپ نے نوشیروان عادل کا نام سنا ہوگا جی. ایران کا ایک بڑا پیارا بادشاہ ہوا. ڈاکٹر نیائی صاحب نام سنا نوشیروان عادل؟ تو نوشیروان عادل کا سے یہ واقعہ منسوب ہے, شاید کسی اور سے بھی ہو. تو وہ ایک گاؤں سے گزرتا ہے تو ایک باغ دیکھتا ہے, بہت زبردست قسم کا باغ ہوتا ہے. تو اس باغ میں انار لگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے انار ہیں. تو اس کے ساتھ نوکر بھی ہوتا ہے, اپنا بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتا ہے. تو وہ اس باغیچے میں جاتے ہیں اور اس باغیچے کے مالک کو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں یہ انار دو. تو وہ انار توڑتا ہے اور ایک ہی انار سے وہ 2-3 گلاس جوس نکال کے تو ان کو پیش کرتا ہے. تو بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ تو بھائی بڑے پیسے کما رہے ہیں, یہ تو بڑے موجوں میں ہے, ایک انار میں سے اتنا جوس, کیوں نہ ان پہ ٹیکس لگایا جائے. یہ سوچتا ہے. تو پھر دوبارہ کہتا ہے اچھا ہمیں اور تھوڑا پانی پہ اور تھوڑا جوس پلاؤ. وہ دوسرا انار توڑتا ہے. اب اس باغ والے کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو دوسرا انار توڑتا ہے تو اس میں سے وہ جوس آدھا نکلتا ہے. تو بادشاہ اس سے پوچھتا ہے پہلے تو نے جو انار توڑا تھا اس میں سے 2-3 گلاس جوس نکلا تھا, اس میں تو 1 گلاس نکلا. تو وہ باغ کا مالی یا مالک کہتا ہے جی ہمارا جو بادشاہ ہے اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا ہے, وہ ضرور ٹیکس کا سوچ رہا ہے. اور یاد رکھیے جب ٹیکس کا کوئی بھی حکومتیں سوچتی ہیں, یقین جانیے ٹیکس دینا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہر وقت تنگ کرو, ادھر سے نچوڑو ادھر سے نچوڑو بندوں کو, تو بندے بیچارے. لوگوں کو جتنا آپ خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں. یہ جو زکوٰۃ کا ہمارا سسٹم ہے بڑا زبردست سسٹم ہے, دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے. اگر ہم پراپر زکوٰۃ دینا بھی شروع کر دینا تو بھی ہم سوسائٹی کے اندر غریب نہیں کوئی رہے گا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ حکومت کو, اداروں کو, لوگوں کو تھوڑا ایزی رکھیں. اوکے جی ڈیپ بریتھ ان, نو بریتھ آؤٹ. چند باتیں ضروری. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلیز ذرا غور سنیے گا, کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ ان دنوں بیمار ہیں, تو میں کل ان کو کچھ باتیں بتا رہا تھا, بلکہ آج ان کے لیے دعا بھی کریں گے. پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں جی. اقبال قادر صاحب کا پتہ ہوگا, قادر صاحب وہ ان دنوں کافی بیمار ہیں. ہی از آئی تھنک 90 ایئر اولڈ. جی آئیں سب لوگ دعا کرتے ہیں پہلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین وسلام علی نبینا و صحابہ اجمعین. یا اللہ یا کریم, یا اللہ ہم دعا گو ہیں. ہم اپنے بھائی, اپنے دوست, اپنے ساتھی اقبال قادر جو کہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں, ہم ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو صحت اور تندرستی ملے. وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آئیں, ہمارے ساتھ ایکسرسائزز کو کریں, اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزاریں. یا اللہ ہم سب کی ہمدردی, ہم سب کی دعائیں, ہم سب کی محبت ان کے ساتھ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اچھا کل میں کچھ باتیں اپنی کلاس میں بتا رہا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا وہ کمزوری کی, بیماری کی وجہ ہے. ایسا نہیں ہے. جو بھی
बुढ़ापे से जो वीकनेस आ जाती है लोगों के अंदर, कमजोरी आ जाती है, वो बुढ़ापे की वजह से, एज की वजह से नहीं है, वो बीमारियों की वजह से है। फिर सुन लीजिए, और हम बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो गया हम ठीक कर सकते हैं, अगर डायबिटीज़ होगी तो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बंदा एज करता है, वो उसका माइंड सेट ये हो जाता है कि शायद बुढ़ापे के साथ ये बीमारियां आती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप वर्कआउट प्रॉपर करते रहें तो बीमारी बॉडी के अंदर नहीं आएगी। एज आप जितनी भी कर जाएंगे बीमारी नहीं आएगी, अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर रख लें, खुराक बेहतर रख लें, एक्सरसाइजेस बेहतर रख लें। तो इसलिए आज से ये इरादा करेंगे कि जब तक इस ज़मीन पर रहेंगे, जब तक ज़िंदगी चलेगी, हैप्पी और हेल्दी लाइफ होगी। चलते फिरते, यानी वो ये नहीं कि गोलियों के फक्के मार रहे हैं, इधर डॉक्टर आ रहा है, इधर सिरप पड़े हैं, इधर गोलियां पड़ी हुई हैं। वो मरीज के कमरे के अंदर एक स्मेल ही अलग हो जाती है, हॉस्पिटल वाली स्मेल हो जाती है। मुझे तो जहाँ पर वो हॉस्पिटल वाली स्मेल होती है मैं तो भागता हूँ। वो हॉस्पिटल की स्मेल आती है ना, वो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, खसूसी स्मेल होती है। तो उसको मुझे तो वो इतनी बैड लगती है कि वो ये कि आसपास ये क्या चल रहा है। तो ये देखे कितने प्यारे माहौल के अंदर बैठे हुए हैं। हमारा हॉस्पिटल ये खुदा का ओपन एयर ये हॉस्पिटल है। ओके जी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे। ये देखिए, 1 2 मूव करते चले गए, 3 4 5। अब 1 2 अच्छी तरह, 3 4 1 मोर, 5। ओ गुड। जरा इस पूरे दार बनाएं, जिस्म को हैप्पी करें, हेल्दी करें, जिस्म को तंदुरुस्त बनाएंगे। ओके जी, लंबा और गहरा सांस को छोड़ दीजिए। once again जी, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लेफ्ट हाथ उठा के राइट घुटने पे रखिए और राइट हैंड बैक। ये देखिए, और स्ट्रेच कीजिए पीछे, राइट हैंड पीछे जाए और राइट हाथ को पीछे लगाइए और लेफ्ट हैंड अप। ये देखिए थी, राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड अप, और जरा और पीछे, ये पीछे जाए और गर्दन भी पीछे जाए। लेफ्ट हाथ को, लेफ्ट बाजू को यहीं से लेफ्ट साइड पे जाने दीजिए। ये देखिए, और एंड वापस। हाँ जी, अब राइट हाथ उठा के लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हाथ पीछे जाए, टर्न कीजिए और टर्न करेंगे। अब लेफ्ट हाथ पीछे लगाइए और राइट हैंड अप। शाबाश, और ऊपर। ओके, गर्दन पीछे जाए, राइट हाथ को राइट साइड पे जाने दीजिए। ये देखिए, और एंड वापस। वाह जी वाह। एंड नाउ सिट इन दिस पोस्चर, दिस इज कॉल्ड वज्रासन। वाह जी वाह। You deep breathe in, breathe out. MashaAllah, just relax your body. सर ढीला, कंधे ढीले। जी, आंख खोलिए। अपनी राइट साइड पे, अपनी राइट साइड पे दोनों हाथ देखिए। ये मेरी राइट साइड है। सब लोग अपने दोनों हाथ यहाँ पे रखिए। अब आप आगे की तरफ आएंगे। ये हिस्सा उठे ना जी, पीछे से उठे। ये देखिए जी, आप राइट बाजू, राइट एल्बो देखिए नीचे लगी। ये देखिए, लेफ्ट हाथ भी आगे आएगा और दोनों एल्बोज को आपने ये देखिए नीचे लगाना है। फेस अप, फेस अप, राइट साइड पे। नो, ब्रीथ इन एंड वापस, आराम आराम से वापस आइए। हाँ, ये पूरा खिंचो, तनो, बॉडी ऐसे जकड़ी पड़ी है, ऐसे टाइट हो गए हैं हम। खुलेंगे अब दोनों बाजू। देखिए लेफ्ट साइड पे ये आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड उठे ना, और आहिस्ता आहिस्ता आगे। ये देखिए जी, लेफ्ट एल्बो नीचे लगी,
یہ رائٹ ہاتھ کے ساتھ میرا لیفٹ ہاتھ کے ساتھ رائٹ ہاتھ کیا اور رائٹ ایلبو بھی نیچے لگائیں گے. فیس آپ ذرا سامنے دیکھیے. ہاں جی, چھوٹا سا پوسچر, بڑا مزے کا پوسچر. بریتھ ان جی, بریتھ آؤٹ. ناؤ ریلیکس. بس باڈی کے تمام پارٹس کو ڈیپ لیول تک ہم اسٹریچ کر پائیں, یہی مقصد ہوتا ہے, ڈیپ لیول تک. اوکے جی, اب رائٹ گھٹنا یہ دیکھیے فولڈ کرتے ہوئے آپ نے پیچھے لے جانا, یہ دیکھیے, اور لیفٹ ہاتھ کو رکھیے یہاں پہ. یہ دیکھیے جی, رائٹ ہاتھ اوپر سے رائٹ پاؤں کے اوپر آ جائے. اوپر سے آئے نا رائٹ, یہ دیکھیے میرا ہاتھ اوپر سے آیا اور لیفٹ ہاتھ باہر. گڈ جی بھائی صاحب, یہ دیکھیے بریتھ ان اینڈ آف. یہ آگے سے اٹھیے. ہاں یہ ہوئی نا بات. یس اکبر بھائی, بہت اچھا پوسچر آپ کا. یس, اور اینڈ واپس اس کو واپس لے لیں. اب لیفٹ گھٹنا پیچھے لے جائیں گے, یہ دیکھیے لیفٹ, یہ پیچھے جائے گا یہ, اور پھر لیفٹ ہاتھ کو اوپر سے یہ دیکھیے ہم لے کر آئیں گے. رائٹ ہاتھ آپ کا یہاں پہ سائڈ پہ رہے گا. فیس آپ پورا تناؤ کھینچو جسم کا نکالنا ہے. بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. پھر ایک بار اسی پوزیشن میں آئیے. اس حصے کو فیل کیجیے. ہم سر سے لے کر پاؤں تک ایسے ہو جائیں جیسے پھول کی طرح ہلکے پھلکے ہیں. یو آر مور انرجی بینگ, لیس باڈی بینگ. ہم انرجی سے بھر جائیں. یہ ڈیپ بریتھ ان, بریتھ آؤٹ. یہ اپنے پنجے, یہ دیکھیں پنجے الٹے کر کے لگا رہے. ہاں, پنجوں پہ وزن ڈالیے ذرا ایسے. اے سمپل پوسچر بٹ ویری ویری یوزفل پوسچر. ہاں جی, پنجوں کے اوپر وزن ڈالیں. بلڈ پریشر جن کا ڈسٹرب ہو جائے ہائی لو, اس کے لیے. دین نیند کے لیے, رات کو نیند نہ آئے تو بیڈ کو چھوڑیں اور فرش پہ آ کے اپنا میٹ بچھائیں اور اس پوسچر میں 3 سے لے کر 5 منٹ تک اس پوسچر میں آ جائیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, یہ جو ٹوز ہیں, پاؤں کی انگلیاں ہیں, یہ آپ کی باڈی کا سوئچ بورڈ ہے. جب ان کے اوپر آپ نے پریشر ڈالنا ہے, کیونکہ آپ کی ان انگلیوں کے اندر آپ کی باڈی کے پریشر پوائنٹس ہیں, سارے پریشر پوائنٹس ہیں, فنگر ٹپس کے اندر بھی اور ٹوز کے اندر بھی. تو کیا ہوتا ہے, جب آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ وزن ڈالتے ہیں تو آپ کے برین تک جو بھی باڈی کے اوپر پریشر ہے, جو بھی باڈی کے اوپر لیئرز ہیں, تھاٹس, ایموشنز, اس طرح ہیبٹس یا ڈر خوف یا کوئی فکر, اس کے جو ایفیکٹس ہیں باڈی کے اوپر, وہ اس ایکسرسائز سے ڈیزالو ہو جاتے ہیں. یہ ایک گہرا جھٹکا ہے باڈی کے اندر. یوں سمجھ لیجئے ٹوز پہ وزن ڈالنا, سر سے لے کر پاؤں تک باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. گھٹنوں کے اوپر آ جائیں گے, یہ دیکھیں. اب آن یور نیز, پاؤں ابھی سیدھے کر لیجئے اور رائٹ پاؤں کو اٹھا کے رائٹ سائڈ پہ باہر. ماشاء اللہ. رائٹ ہاتھ آن یور رائٹ نی, یہ دیکھیے لیفٹ ہینڈ آپ جائیے ذرا, اور رائٹ سائڈ پہ جھکتے جائیے, لیفٹ ہاتھ اوپر ہے, اور جھکتے جائیے. اور اچھا میری طرف دیکھیے. ابھی پوسچر کروں گا لیکن آپ سب لوگ اسی میں رہیے تاکہ آپ دیکھ پائیں پوسچر. دیکھیے لیفٹ ہاتھ ہمارا اوپر آئے گا, دیکھ لیجیے لیفٹ ہاتھ اوپر آئے گا. پھر اس کے بعد اس پاؤں کو میں ایسے کر لوں گا, یہ دیکھیے اب ایسے ہے, پھر میں اس کا ٹرن اس کو ٹرن کر لوں گا.
اس کی ڈائریکشن بدلوں گا, لیفٹ ہاتھ کو میں یہاں پہ لا کے رکھ دوں گا, رائٹ ہاتھ میرا اس ایڑی پہ جائے گا, اور پھر اس گھٹنے کو میں نے بینڈ کرنا ہے, اور دیکھیے اوپر سے بیک پہ جاؤں گا. دیکھیے اس پاؤں کو نہیں چھوڑنا. گڈ. فیس میرا آپ چلا جائے گا. آئیے ذرا, بعض لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیدا ہونا ہے بھئی, آپ نے کرنا ہے. اوکے جی, لیفٹ ہینڈ آپ. ہاں جی, اوکے جی, لیفٹ ہینڈ آپ, لیفٹ ہینڈ آپ, اور جائے آپ. اب اپنا رائٹ پاؤں اس کی ڈائریکشن بدلیے. یہ دیکھیے رائٹ پاؤں کی ڈائریکشن بدل لیں. لیفٹ ہاتھ اپنا سیدھا رائٹ گھٹنے پہ لے جائیں, اور رائٹ ہاتھ کو اٹھا کے اپنی پیچھے ایڑی پہ لے جائیں. فیس اپ. ہاں, فیس آگے سے اوپر. ذرا پوسچر کی خوبصورتی برقرار رکھیں. لیفٹ بازو بالکل سیدھا ہو جائے. بھائی صاحب آگے والا گھٹنا فولڈ کریں, تھوڑا پیچھے کریں. آگے والا پاؤں, یہ دیکھیے, یہ تب پاؤں پہنچے گا پیچھے. او فیس پیچھے جائے نا ذرا, اور واپس. ہاں, وہ کہندے نا پنجابی وچ ہاتھاں دیاں دتیاں دنداں نال کھولنیاں پینیاں نے. اچھا, اس بات کا پتہ ہے کن کن کو پتہ ہے؟ یہ تو ذرا بتائیں, کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ جو میں نے بات کی ہے؟ تشریح نہیں پتہ نا. ہتھا نہ بنیا, یعنی جو آپ نے ناٹس ہاتھوں سے لگائی ہوتی ہیں نا, وہ کبھی دانتوں سے کھولنی پڑ جاتی ہے. ناٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی آپ ناٹ کو کسی کو دانتوں سے کھولتے ہیں نا, رسی کی ایسے گرا لگ جاتی ہے, دانت کو یوز کرنا پڑتا ہے. یوں ہی جو باڈی کے اندر آپ نے ناٹس لگائی ہیں وہ ایسے نہیں کھلنے والی ہیں. بڑی پکی آپ نے ناٹس لگائی ہوئی ہیں اندر. بڑے ایموشن, گھنٹوں نہیں بلکہ سالوں سال آپ کسی ایموشن کو اپنے اندر دبا کے رکھتے ہو. فلانے نے بات کی تھی, پھر جو ہے نا وہ دادا پردادا تک وہ بات چلی جاتی ہے. فلانے نے انج کیا سی تے اساں انج ہی کرنا ہے. وہ ناٹ آپ لگا دیتے ہیں. گرا اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے یہ دور جاہلیت کی باتیں آج ہم نے چھوڑ دینی. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم سب کو معاف کرتے ہیں. ہمیں پیار اور محبت سے رہنا ہے. اس لیے نہیں کہ اس میں کسی کا فائدہ ہے, اس میں میرا اپنا فائدہ ہے. میں اپنے اندر کی ساری ناٹس کو اوپن کرتا ہوں. سب کے لیے میرے پاس پیار اور محبت ہے. پھر ایک بار اوپر آ جائیں. ون سیکنڈ, آپ تمام ناٹس کو کھولنا ہے. لیفٹ لیگ باہر کی, لیفٹ ہاتھ اوپر نو, رائٹ ہینڈ اور اوپر. اب لیفٹ پاؤں کی ڈائریکشن کو بدل لیں. یہ دیکھیے رائٹ ہاتھ اپنے لیفٹ گھٹنے کے اوپر لے کر آئیے, اور لیفٹ ہاتھ پیچھے چلا جائے گا آن یور لیفٹ ہیل, اور فیس تھوڑا آپ جائے آگے سے, اور آپ کا یہ جو بازو ہے رائٹ بازو یہ پیچھے کی طرف اسٹریٹ ہو جائے, اور ذرا باڈی اسٹریچ کیجیے, اور بیک پہ جائیے تھوڑا سا مزے سے, اور تو مسکرائیں بھی اور آسمان کو دیکھیے. یس, اوکے, واپس. ہاں, مسکران کا مزہ تھا, اس سے پوسچر جو آتا ہے. اوکے جی, بیٹھ جائیں گے. لیٹس اسٹارٹ. رائٹ نتھا بند کیجیے لیفٹ سائڈ سے. بریتھ ان اینڈ آؤٹ. رک جائیے اور لیفٹ سائڈ کو فیل کیجیے اپنی. اب لیفٹ سائڈ بند کریں, رائٹ سائڈ سے سیم ایکسرسائز. نو ریلیکس یور باڈی. جسم پورا ڈھیلا چھوڑ دیجیے. ہماری زندگی پیار سے, محبت سے, خوشیوں سے اور امن سے بھرے. ہم سب کے لیے پیار اور محبت بانٹنے والے بنے. آج کے اس سیشن میں جتنے بھی بھائی آئے, سب کی زندگی صحت اور تندرستی سے بھرے. جو بھی ہمارے دوست جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, ہم سب لوگ دعا گو ہیں, ان کو صحت اور تندرستی ملے, ان کی زندگی خوشیوں سے بھرے. خاص طور پہ اقبال قادر صاحب, ان کو صحت اور تندرستی ملے. یہ دونوں ہاتھوں کو رگڑیں گے.
اپنے فیس پہ دونوں ہاتھوں کو پھیر لیجیے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ سب کا بہت بہت شکر ہو. اللہ آپ سب کے ساتھ پیار محبت اور شفقت رکھے. سب پر اللہ کا فضل و کرم ہو. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی جواد جی. اچھا اچھا جواد وہ ماشاء اللہ جی. ویلکم جی جان صاحب. ہاں میں نے اس کو میڈیٹیشن کے لیے بھیجا تھا ایک جی. وہ وپشنا کر کے آئے ہیں. ہاں میں نے ان کو بھیجا تھا. اچھا ہاں جی یو آر ویلکم. آپ نے جواد کا ریفرنس دیا. جواد از یعنی مائی کیا کہتے ہیں اس کو ویری گڈ اسٹوڈنٹ جی. جو میڈیٹیشن کر کے آیا اور اس کے اندر بڑی چینج ہے. جی ان کو میرا وعلیکم السلام کیے گا. اس کی فیملی کو بلکہ اچھا ہاں. تو میں نے شاید آپ کی بیٹی کو بھی دیکھا ہے. وہ جب ایک دن آئے تھے وہ وپشنا کورس کر کے شاید میں نے ان کو ریسیو کیا تھا. ہاں جی تھینک یو ویری مچ. سر کیسے ہیں سر؟ اچھا 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 جفیاں لو جی. بڑی گل ہے یہ جفی فقیر کی جفی جی تمہیں. اور سر کیا حال ہے؟ ہاں جی 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 یہی پروگرام جی اسلام آباد ہے یہ جی. اسلام اچھا جی یو آر ویلکم جی. اچھا سر تھینک یو ویری مچ جی. جی کر لیں گے جی ان شاء اللہ. آپ لوگ آ گئے جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. ہاں ہاں سر خیریت جی. اللہ کے بالکل سر خیریت جی. سر کیا حال ہے آپ کا؟ سر خیریت.